عمر کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ وہ بھی کچھ فکر مند ہو گئی تھی۔ نانو اب بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا پرابلم ہے، نانو بڑبڑائیں۔ انکل جہانگیر کل پاکستان آئیں گے، اس نے اس بار سوال بدل دیا تھا۔ نہیں، پاکستان وہ 2 دن پہلے ہی آ چکا ہے، انہوں نے آپ کو پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں، ملنے بھی نہیں آیا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اس کی مرضی ہے۔ پہلے تو سیدھا یہیں آیا کرتے تھے، پہلے تو بات اور ہی تھی۔ پہلے تو تمہارے نانا کی وجہ سے وہ سیدھا یہیں آیا کرتا تھا، اور اب جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جہانگیر بہت لاپرواہ ہو گیا ہے۔ انکل لاہور میں ہی ہیں؟ پتہ نہیں، یہ میں نے نہیں پوچھا، ہو سکتا ہے لاہور میں ہی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی کراچی میں ہو۔ کل کس وقت آ رہے ہیں؟ کہہ رہا تھا کہ شام کو آئے گا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں کتنے دن رہیں گے؟ تم بے وقوف ہو علیزہ، بھلا میں یہ کیسے پوچھ سکتی تھی؟ وہ سوچتا ماں کو پہلے ہی اس کی واپسی کی فکر پڑ گئی ہے۔ علیزہ کا چہرہ خفت سے تھوڑا سرخ ہو گیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کا کمرہ اسی طرح سیٹ کر سکوں۔ رہیں گے تو یہی نا؟ ہاں، کہہ تو یہی رہا تھا کہ یہی رہے گا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ عمر کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ میں نے کہا کہ عمر تو یہاں ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا کہ پھر بھی اسے میرے آنے کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ انکل جہانگیر نے ایسا کیوں کہا؟ علیزہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ آخر عمر سے وہ اپنی آمد کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں انکل جہانگیر اور عمر کا اتنا جھگڑا کیوں ہوتا رہتا ہے۔ دونوں غصہ ور ہیں، دونوں ہی اپنی منوانے والے ہیں، پھر جھگڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بہرحال تم جہانگیر کے لیے کمرہ تیار کروا دو۔ نانو انکل اکیلے آ رہے ہیں؟ ہاں، اکیلا ہی آ رہا ہے۔ نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ علیزہ کچھ دیر خاموشی سے وہاں بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر اٹھ کر عمر کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ کمرے میں عمر کے کلون کی مہک ابھی تک موجود تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی تھی۔ وہاں عمر کا وہ اسکیچ موجود نہیں تھا جو اس نے کل وہاں رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر وہ اسکیچ دیکھ چکا تھا۔ اسے نامعلوم سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ واپس مڑنے کو تھی جب اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑی ویسٹ پیپر باسکٹ پر پڑی تھی۔ اس میں صرف ایک مڑا تڑا کاغذ پڑا ہوا تھا، اور وہ اس کاغذ کو ہاتھ لگائے بغیر جانتی تھی کہ وہ کاغذ کون سا تھا۔ انکل جہانگیر دوسرے دن شام کو پہنچ گئے تھے۔ ان کا موڈ واقعی اس بار کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ ہر بار جب بھی آتے تو بہت خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے، علیزہ سے کافی گرم جوشی سے حال احوال پوچھا کرتے تھے، مگر اس بار وہ بہت سنجیدہ تھے۔ علیزہ سے ان کی رسمی سی سلام دعا ہوئی تھی، اس کے بعد وہ نانو کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی۔ اس نے بس ملازم کے ہاتھ چائے اور کچھ کھانے کی چیزیں اندر بھجوا دی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد انکل نانو کے ساتھ باہر لاؤنج میں نکل کر آ گئے تھے۔ علیزہ نے نانو کے چہرے پر بھی ٹینشن دیکھی تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہ اس طرح پریشان نظر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد عمر کا فون آ گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر تھا اور ڈرائیور بھیجنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نانو نے اس کا فون ریسیو کیا تھا اور ڈرائیور بھجوا دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد پورٹس میں گاڑی کو رکنے کی آواز آئی تھی۔ علیزہ نے انکل کے چہرے پر نظر دوڑائی تھی۔ وہاں تناؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ نانو اور انکل جہانگیر کی باتیں سن رہی تھی، اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے فیملی ممبرز کے بارے میں معمولی گفتگو کر رہے تھے، مگر ان کی گفتگو میں گرم جوشی یا خوشی نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صرف وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ علیزہ نے ایک گہری سانس لی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور عمر اپنی ہی روم میں اندر آیا تھا۔ پہلا قدم اندر رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر موجود ہلکی سی مسکراہٹ کو غائب ہوتے دیکھا۔ وہ انکل جہانگیر کو دیکھ چکا تھا، اور علیزہ نے اس سے پہلے اس کے چہرے کو کبھی اتنا بے تاثر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے انکل جہانگیر کو ایک نظر دیکھا اور پھر گہری نظروں سے نانو کو دیکھا تھا، اور اس وقت علیزہ کو اس کی آنکھوں میں شکوہ نظر آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے جب وہ آگے بڑھ آیا تھا، السلام علیکم کے 2 لفظ کہنے کے بعد وہ وہاں رکے یا کسی کو دیکھے بغیر لاؤنج سے گزر گیا تھا۔ انکل جہانگیر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ علیزہ
تم جاؤ اور اسے کہو کہ کپڑے بدل کر کھانا کھانے کے لیے آ جائے، کھانا تیار ہے۔ نانو نے اسی لمحے علیزہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر اسے 2-3 بار دستک دینی پڑی تھی، پھر وہ رک گئی۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی ڈریسنگ میں کپڑے بدل رہا ہو، اس نے سوچا تھا۔ چند منٹ وہ وہی دروازے کے باہر کھڑی انتظار کرتی رہی۔ پھر اس نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی تھی۔ اس بار اسے انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، فوراً ہی اسے عمر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عمر اب سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ نانو کہہ رہی ہیں کہ اب کھانا کھانے کے لیے آ جائیں۔ علیزہ نے نانو کا پیغام اسے دیا تھا۔ پاپا کب آئے ہیں؟ اس نے علیزہ کی بات کے جواب میں سوال کیا تھا۔ انکل آج شام کو آئے ہیں۔ اور تم لوگوں کو پہلے سے پاپا کے آنے کا پتہ تھا؟ اس بار اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ کل انکل نے فون کر کے نانو کو اپنے آنے کا بتایا تھا۔ صبح جب میں نے گرینی کو فون کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انکل نے نانو کو منع کر دیا تھا کہ وہ ان کے آنے کے بارے میں آپ کو کچھ نہ بتائیں۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، یوں جیسے اس کی بات کو جانچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر موبائل پر کال ملانی شروع کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے نانو کو اس کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ملازم نے چند منٹوں بعد کھانا لگانے کی اطلاع دی تھی اور وہ تینوں اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے تھے۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی عمر ڈائننگ روم میں آ گیا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ملازم نے سوپ سرو کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے سوپ نہیں چاہیے۔ اس نے سوپ کا پیالہ ایک طرف کرتے ہوئے چاولوں کی ڈش اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ نانو باری باری انکل جہانگیر اور عمر کو ڈشز سرو کر رہی تھی۔ عمر سر جھکائے ہوئے ایک لفظ کہے بغیر پوری سنجیدگی سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی انکل کی طرف دیکھنے یا انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری طرف انکل جہانگیر بھی بہت خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ علیزہ کھانا کھاتے ہوئے باری باری انکل جہانگیر اور عمر پر نظر دوڑاتی رہی۔ عمر نے سویٹ ڈش کھانے کے بعد پلیٹ کھسکا کر نیپکن اٹھا لیا تھا اور وہ منہ پونچھ رہا تھا جب نانو نے اسے مخاطب کیا تھا۔ عمر، اب تم میرے کمرے میں چلنا، مجھے تم سے اور جہانگیر سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ علیزہ نے ایک دم اس کے چہرے پر تناؤ دیکھا۔ مجھے اس وقت کسی سے کچھ بھی بات نہیں کرنا، میں بہت تھک چکا ہوں اور وہ واحد چیز میں اس وقت چاہتا ہوں وہ نیند ہے۔ جہاں تک آپ کی بات سننے کا تعلق ہے تو وہ میں صبح سن لوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے کسی دوسرے کی نہ تو کوئی بات سننی ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ علیزہ جان گئی تھی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ اس نے انکل جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی تھی۔ کیوں؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ علیزہ نے انہیں تیز آواز میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ مجھے آپ سے جتنی باتیں کرنا تھی میں کر چکا ہوں، مزید باتوں کی ضرورت نہیں ہے، عمر نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مگر مجھے تم سے بہت سی باتیں بھی کرنی ہیں اور یہ تم اچھی طرح سن لو، تم اس طرح سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بار انکل جہانگیر نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ نانو نے انکل جہانگیر کے کندھے کو دبایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جہانگیر؟ کیوں اس طرح سے چلا رہے ہو؟ آرام سے بات کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں گرانی، انہیں چلانے دیں۔ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے چلانے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے؟ عمر، تم بھی تمیز سے بات کرو، وہ باپ ہے تمہارا۔ اس بار نانو نے عمر کو جھڑکا تھا۔ یہ باپ نہیں ہیں، ٹریڈر ہیں۔ ان کے نزدیک ہر چیز بکنے والی شے ہے، چاہے وہ ویلیوز ہو یا پھر اولاد۔ اس نے تلخی سے انکل جہانگیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ سن رہی ہیں اس کی باتیں؟ انکل جہانگیر نے ترشی سے نانو کو کہا۔ آپ نے ہی خواہش کی تھی باتیں سننے اور سنانے کی، یہ میری خواہش نہیں تھی۔ تم بیٹھ جاؤ عمر، نانو نے عمر سے کہا۔ مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے، جب مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی تو پھر مجھے یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ انکل جہانگیر ہونٹ بھینچتے ہوئے اس سے جاتا دیکھتے رہے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہوں نے اس کے جاتے ہی نانو سے کہا تھا۔ اس وقت اسے سونے دو، وہ تھکا ہوا ہے، اس لیے زیادہ تلخ ہو گیا ہے۔
تم صبح دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور کچھ نرمی سے بات کرنا. وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، جوان ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اس طرح کبھی بات نہیں سننے گا. نانو انکل جہانگیر کو سمجھا رہی تھی. آپ کا خیال ہے کہ میں نے اسے نرمی سے بات نہیں کی؟ میں اسے ہر طرح سے بات کر چکا ہوں، مگر وہ اپنی بات پر جمع ہوا ہے. اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی ضد میرے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. وہ تیز آواز میں نانو سے بات کر رہے تھے، جو بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی. ٹھیک ہے، فی الحال ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ سونے چلا گیا ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ. صبح دیکھوں گی کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں. نانو نے انکل جہانگیر کو دلاسا دیتے ہوئے کہا اور وہ انکل جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر ٹیبل سے اٹھ گئی. علیزہ چپ چاپ وہیں بیٹھی انکل جہانگیر کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتی رہی. ملازم ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھانے لگا. وہ سوچتی رہی کہ اس بار عمر اور انکل کے درمیان وجہ تنازع کیا ہو سکتی ہے. ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ پہلا جھگڑا نہیں تھا. علیزہ کو ایسے بہت سے مواقع یاد تھے جب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوتے رہے تھے، مگر اس بار معاملہ یقیناً زیادہ سیریس تھا. اگلے دن وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی. اس کا خیال تھا کہ اس کی واپسی تک انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان جو بات ہونا ہوگی ہو چکی ہوگی اور گھر کا اعصاب شکن ماحول بدل چکا ہوگا. مگر دوپہر کو واپسی پر اسے پتہ چلا تھا کہ عمر صبح ہی کہیں چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا. انکل جہانگیر کا پارا آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور نانو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. عمر شام کے وقت واپس آیا تھا اور اس بار انکل جہانگیر نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے بات کرنی شروع کر دی تھی. وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور علیزہ چند منٹ پہلے ہی انہیں چائے دے کر آئی تھی. میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، عمر نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا. عمر نے نانو کی بات بھی مکمل نہ کرنے دی تھی. گرینی، میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ کچھ دن سکون سے گزار سکوں. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا. یہ کہہ کر وہ لاؤنج سے نکل گیا. نانو نے اسے آواز دی تھی مگر اس نے ان کی آواز کو نظر انداز کر دیا تھا. علیزہ، جاؤ اسے جا کر کہو کہ آ کر چائے تو پی لے. نانو نے علیزہ سے کہا. وہ اٹھ کر عمر کے کمرے کی طرف آ گئی تھی. دستک کی آواز سنتے ہی اندر سے عمر نے آواز دی تھی. علیزہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی. وہ اپنے گلے میں بندھی ہوئی ٹائی کھول رہا تھا. علیزہ نے نانو کا پیغام اسے پہنچا دیا تھا. نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، اس نے بڑی ترشی سے کہا. علیزہ نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تھے. اس کی آنکھوں میں سرخی تھی. شاید وہ رات کو دیر سے سویا تھا. علیزہ کو بے اختیار اس پر ترس آ گیا. اس کا دل چاہا کہ وہ انکل جہانگیر کو یہاں سے واپس بھیج دے. اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تو انکل اور نانو کیوں اسے مجبور کر رہے ہیں؟ اس نے خود ہی جانبداری سے سوچا تھا. میں چائے یہاں لے آؤں؟ علیزہ نے ہمدردی سے اس سے پوچھا تھا. نہیں، ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑی رکھائی سے انکار کر دیا. وہ اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی. وہ چائے پینا ہی نہیں چاہتا، اس نے لاؤنج میں آ کر کہا تھا. وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھ رہی ہیں وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. تم اسے جا کر کہو کہ میں بلا رہی ہوں. نانو نے انکل جہانگیر کو جواب دینے کی بجائے اس سے کہا تھا. وہ ایک بار پھر واپس پلٹ گئی تھی. اسے اپنے پیچھے انکل جہانگیر کی آواز سنائی دی تھی. وہ ایک بار پھر نانو سے کچھ کہہ رہے تھے. عمر اس بار اس کے پیغام پر بھڑک اٹھا تھا. میں ایک بار بتا چکا ہوں کہ مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے باہر آنا ہے. تم جا کر گرینی سے کہہ دو اور پلیز اب دوبارہ یہاں کوئی پیغام لے کر مت آنا. بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرو. اس نے خاصی تلخی سے علیزہ سے کہا تھا. اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ عمر نے اس طرح کبھی اسے جھڑکا ہو. وہ ایک بار پھر پلٹی تھی اور تب تک ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر انکل جہانگیر اندر آ گئے تھے. آپ کو میرے کمرے میں اس طرح داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے عمر کو تیز آواز میں کہتے ہوئے سنا تھا. علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہاں ٹھہرے یا چلی جائے. یہ کمرہ میرے باپ کا ہے، انکل جہانگیر نے جواباً کہا تھا. لیکن آپ کا نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، عمر نے ترشی سے ان سے کہا تھا. میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار شخص نہیں دیکھا. انکل نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا. ہاں، میں خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار ہوں کیونکہ آپ کا ہی بیٹا ہوں، عمر نے انہیں اسی لہجے میں جواب دیا تھا. علیزہ کو انکل جہانگیر کے پیچھے دروازے میں نانو نظر آئی تھی.
میں تم سے آخری بار صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے جتنی بات کرنی تھی کر چکا ہوں. اب اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پہلے بھی انکار کر چکا ہوں, اب بھی انکار ہی کرتا ہوں, اور میرا آئندہ جواب بھی یہی ہوگا. اب آپ میرا پیچھے چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں. عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ اس بار نانو آگے آئی تھی. میں بالکل ٹھیک بیہیو کر رہا ہوں. آپ نہیں جانتی میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں جانتی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ جہانگیر جو کہہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. نانو اس وقت دھیمے لہجے میں بولی تھی. عمر حیران نظر آیا. آپ جانتی ہیں اور پھر بھی آپ کو اس بات میں کوئی حرج نہیں نظر آ رہا. عمر تمہیں شادی تو کرنا ہی ہے, تو پھر جہانگیر کی مرضی سے کرنے میں کیا حرج ہے؟ علیزہ نے ایک شوق کے عالم میں نانو کی طرف دیکھا تھا, مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی. آپ کے بیٹے نے ساری زندگی دوسرے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا, اور گرینی میں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. وہ کیوں تمہیں استعمال کرے گا؟ تم تو اس کے بیٹے ہو. ہر باپ اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں سوچتا ہے, اور ہر باپ اپنی اولاد کی خوشی چاہتا ہے. ہر باپ نہیں گرینی, ہر باپ نہیں. کچھ باپ آپ کے بیٹے جیسے بھی ہوتے ہیں, جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں, صرف اپنی خوشی کا ہی خیال رکھتے ہیں. یہ جس سیاستدان کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں, میں اسے شادی کرنا نہیں چاہتا. اگر بات خوشی کی ہے تو میں وہاں شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتا. میری خوشی کی خاطر مجھے مجبور نہ کریں. گرینی, جو بات خوشی کی نہیں ہے, بات قیمت کی ہے. انہیں میری بہت اچھی قیمت مل رہی ہے, اور یہ مجھے بیچ دینا چاہتے ہیں. عمر تم غلط کہہ رہے ہو, نانو نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمر استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا. گرینی, میں غلط نہیں کہہ رہا. آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی. عمر, تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ جہانگیر بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے, تعلیم یافتہ ہے, اس کا باپ منسٹر ہے, اس ملک کے چند نامی گرامی خاندانوں میں سے ایک ہے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس لڑکی سے شادی کر کے تمہارا اپنا کیریئر بن جائے گا. مجھے کیریئر نہیں بنانا ہے. مجھے کسی نامی گرامی خاندان کا حصہ نہیں بننا. مجھے صرف آزادی چاہیے. آدھی زندگی باپ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے گزار دی, باقی زندگی بیوی اور اس کے خاندان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا. جس لڑکی کی خوبصورتی اور تعلیم کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں, اس کے بارے میں میں سب کچھ جانتا ہوں. اس کے کتنے بوائے فرینڈز ہیں, اس کا باپ اسے مجھ سے کیوں بیاہنا چاہتا ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں. عمر, فضول باتیں مت کرو. تمہارا باپ تمہارے لیے کسی برے کریکٹر کی لڑکی کا انتخاب کیوں کرے گا؟ تمہیں کوئی ضرور غلط فہمی ہوئی ہے. سامنے کھڑے ہیں یہ آپ کے, اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. آپ ان سے ہی پوچھ لیں. مجھ پر تو آپ کو یقین نہیں ہے, تو ان سے پوچھیں وہ کتنی با کردار لڑکی ہے. اس نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے باپ کی طرف اشارہ کیا تھا. تم کتنے با کردار ہو؟ جہانگیر نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا. اگر تم اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تو میں بھی تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. آپ مجھ سے با کردار ہونے کے بارے میں سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو یہ سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. میرا کردار اچھا ہے؟ نہیں ہے. تو اپنے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فوراً آفس کے ایک چپڑاسی کے سامنے بھی آپ کا نام لیا جائے گا تو وہ بھی آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کر دے گا. وہ اب آپے سے باہر ہو گیا تھا. تم جس ماں کے بیٹے ہو, تم سے یہی سب کچھ توقع کر سکتا ہوں. انکل جہانگیر بھڑک اٹھے تھے. ماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں, ایک لفظ نہیں. جس عورت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا آپ کوئی حق نہیں رکھتے. میں نے 3 سال تک فورن سروس میں رہ کر آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں نے اپنے ضمیر کو بالکل سلا دیا. آپ نے جس طرح چاہا مجھے استعمال کیا. آپ کی وجہ سے میرا کیریئر خراب ہوا, میرا سروس ریکارڈ برا رہا, لیکن میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا. مگر اب نہیں. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اور آپ کے نزدیک میری حیثیت ایک ربر سٹیمپ سے زیادہ نہیں ہے. میرے وجود کو استعمال کر کے آپ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے. اب میں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا. کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ کیا نہیں کیا میں نے آپ کے لیے؟ آپ نے 3 سال تک مجھے استعمال کیا ہے. تم نے میرے لیے کچھ کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. تم جانتے ہو کہ جس جگہ تمہاری پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں تم جیسے جونیئر آفیسرز کی پوسٹنگ میری مدد کے بغیر کیسے ہو سکتی تھی؟ جو سٹارٹ میں نے تمہیں تمہاری سروس میں دیا وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, مگر تمہیں میرا کوئی احسان یاد ہی نہیں ہے.
آپ نے میری پوسٹنگ اس لیے وہاں کروائی تھی تاکہ آپ اس سیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں۔ آپ مجھے فورن سروس میں لے کر ہی اس لیے آئے تھے تاکہ مجھے استعمال کر کے اپنے لیے کچھ اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ تمہاری اس ضد کی وجہ سے جانتے ہو کہ مجھے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بار ان کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ میری بلا سے آپ کو کیا نقصان پہنچتا ہے اور کتنا نقصان پہنچتا ہے، یہ آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں، میری نہیں۔ وہ ابھی بھی اتنا ہی تلخ تھا۔ تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں کسی بھی قیمت پر اسے شادی نہیں کروں گا۔ جانتے ہو اس لڑکی سے شادی کر کے تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ آپ میرا ہمدرد بننے کی کوشش مت کریں۔ میں اسے شادی کر کے کہیں نہیں پہنچوں گا۔ ہاں، آپ کے سارے پرابلمس حل ہو جائیں گے۔ سروس میں آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی۔ آپ کے خلاف چلنے والی انکوائریز کی رپورٹس غائب ہو جائیں گی۔ ایمبیسی کے فنڈز میں کیا جانے والا بلنڈر گول ہو جائے گا اور مستقبل کے لیے جو پرمٹ اور کوٹے آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ مگر مجھے اب آپ کے لیے بلینک چیک نہیں بننا۔ تم اس سب کے لیے بہت پچھتاؤ گے۔ میں پہلے ہی بہت پچھتا چکا ہوں اور اب اور نہیں پچھتاؤں گا۔ میں تمہیں آسمان پر لے جانا چاہتا ہوں اور تم ایک گٹر کے کیڑے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ہاں، آپ مجھے آسمان پر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میرے گلے میں پھندا ڈال کر مجھے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے خلاف یہ سب کچھ تمہارے دماغ میں ڈالنے والا کون ہے۔ میں اس عورت کو دیکھ لوں گا، جہانگیر نے زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ وہ عورت میری ماں ہے اور میں اس سے پچھلے 6 سال سے نہیں ملا، اور آپ کو جاننے کے لیے مجھے کسی سے کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بغیر ہی میں آپ کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ تمہیں یہ جو بولنا آ گیا ہے نا، یہ میری وجہ سے ہے۔ میرے نام میری مدد کے بغیر تم سے کوئی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ کا نام میرے لیے کسی فخر کا باعث نہیں ہے۔ آپ اپنی ریپوٹیشن بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ایسی ریپوٹیشن والے شخص کا حوالہ دینا بہت بڑی حماقت ہے۔ میں ایسی حماقت نہیں کرتا۔ عمر کو جہانگیر جیسے لاحقہ کے بغیر بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور وہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے تو یہ میری مجبوری ہے، میری ضرورت نہیں۔ مجھے فورن سروس میں لا کر آپ نے میری جو فیور کی میں وہ لوٹا چکا ہوں۔ اب نہ تو آپ ہی میرے لیے کچھ کریں اور نہ ہی میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ تم میرے کسی احسان کو لوٹا نہیں سکتے۔ میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا ہے وہ بہت کم لوگ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اور جو کچھ تم بدلے میں میرے ساتھ کر رہے ہو وہ بھی کوئی اولاد بہت کم کرتی ہے۔ آپ نے میرے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو دنیا سے انوکھا ہو۔ میں نے بچپن سے آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی، تم پر روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا، سب سے اچھی انسٹیٹیوشن میں تمہیں تعلیم دلوائی، تمہارا کیریئر بنایا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے مجھ پر یہ ساری انویسٹمنٹ اپنے ہی فائدے کے لیے کی۔ مجھ پر روپیہ اس لیے بہایا تاکہ بعد میں آپ میری اچھی قیمت وصول کر سکیں، جس طرح اب آپ وصول کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز بھی میری خوشی کے لیے نہیں کی، اپنے فائدہ اور نقصان کے لیے سوچ کر کی۔ آپ وہ انسان ہیں جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر سوچ میں سے شروع ہوتی ہے اور میرے لیے پر ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے تعلق تب تک رکھتے ہیں جب تک وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں۔ جب ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے ان کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں میں میں بھی شامل ہوں۔ اس کی تلخی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جہانگیر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ مت بھولو کہ تم میری فیملی کا حصہ ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے پر اضطراب دیکھا تھا، اور آپ بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کبھی فیملی مین ہو ہی نہیں سکتے۔ فیملی آپ کی سب سے آخری ترجیح ہے۔ اس نے عمر کو انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے سنا، میرے بارے میں فتوے دینے کی کوشش مت کرو۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم صرف اپنے بارے میں ہی بات کرو۔ کیوں بات نہ کی جائے آپ کے بارے میں؟ میں تم سے یہاں کوئی فضول بحث کرنے نہیں آیا۔ مجھے تم سے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ بھی صرف ہاں میں۔ اب ان کا لہجہ بے حد سرد اور خشک تھا، اور میرا جواب نہیں میں ہے۔ وہ اتنا ہی بے خوف تھا۔ جہانگیر اسے چند لمحے سرخ آنکھوں سے گھورتے رہے۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میں بھی دیکھوں کہ میری مدد کے بغیر تم کیسے سروائیو کرتے ہو۔ مجھے آپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے، مگر جو کچھ دادا نے آپ کے لیے چھوڑا ہے اس میں سے مجھے میرا حصہ چاہیے، خاص طور سے وہ بینک اکاؤنٹ
جسے ان کی وصیت کے باوجود بھی میرے حوالے نہیں کیا۔ میں تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، اپنا حق مانگ رہا ہوں، وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں جو آپ کا ہے ہی نہیں، جو پہلے سے ہی میرا ہے۔ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ کیوں میرا نہیں ہے؟ وہ ایک دم چلایا تھا۔ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، نہ اپنی جائیداد سے نہ پاپا کی جائیداد سے، جہانگیر نے زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی کسی سے نہیں سنی، اس لیے مجھے اس لفظ کی عادت ہی نہیں ہے۔ اب تم سے یہ لفظ نہیں سن سکتا۔ بات اگر قیمت چکانے کی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی قیمت چکاؤ۔ تمہیں آپ پر خرچ کیا جانے والا روپیہ ایک انویسٹمنٹ لگتا ہے؟ تم اسے انویسٹمنٹ سمجھو اور پھر مجھے اس پر منافع دو، اس شادی کی صورت میں۔ وہ پھنکارے تھے۔ اور میں یہ بھی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ پر جو خرچ کیا ہے اپنی مرضی سے کیا، میں نے آپ سے کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، اور یہ جو آپ نے کیا ہے وہ ہر باپ کرتا ہے۔ آپ نے ایسا خاص کیا کیا جس کی قیمت میں آپ کو چکا دوں؟ تم تو مجھے اپنا باپ مانتے ہی نہیں، پھر کس حوالے سے ان ساری لگژریز کو اپنا حق سمجھتے ہو؟ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں سڑک پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم سے کبھی میرا کوئی رشتہ تھا۔ میں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ جائیداد میں جو میرا حصہ ہے میں وہ بھی لوں گا۔ جو راستے آپ استعمال کریں گے وہ راستے میرے لیے بھی انجان نہیں ہیں۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرتے تو وہ سارا روپیہ لوٹاؤ جو میں نے خرچ کیا تم پر۔ پاپا کی جائیداد سے ملنے والا حصہ بھی انہی اخراجات میں آ جاتا ہے جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس کے علاوہ جو جتنی رقم تمہیں پے کرنی ہے وہ میرا وکیل بہت جلد بتا دے گا۔ اگر تم اپنے حصے کے لیے کورٹ میں جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ، میں تو وہاں بھی تمہیں دیکھ لوں گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ جہاں تک تمہارے کیریئر کی بات ہے، تم فورن سروس تو تم نے چھوڑ ہی دی، اور تم سوچ رہے ہو کہ تم نے مجھ سے پیچھا چھڑا لیا، تم پولیس جوائن کر رہے ہو۔ اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں۔ میری پہنچ جہاں تک ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس شخص کی بیٹی سے تم شادی کرنے پر انکار کر رہے ہو وہ شخص میرے پیچھے ہٹ جانے پر تمہیں زندہ گاڑ دے گا۔ کیریئر کی تو بات ہی نہ کرو۔ اس انکار کے بعد کم از کم اس ملک میں تمہارے لیے کوئی کیریئر ہے، نہ ہی کوئی فیوچر۔ باہر تم رہنا نہیں چاہتے، تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تم اپنی جاب کے ذریعے پیسہ بنانے کی کوشش کرنا، اور یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ پھر 1 سال کے اندر اندر تم میرے پاس معافی مانگتے آؤ گے، تب تم میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوگے، لیکن اس وقت میں تم پر تھوکوں گا بھی نہیں، اس کی بجائے میں تمہیں ٹھوکر مار دوں گا۔ یہ ہے تمہارا برائٹ فیوچر جسے حاصل کرنے کے لیے تم فورن سروس چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو۔ انکل جہانگیر کے لہجے میں بے حد زہر تھا۔ علیزہ ساکت کھڑی ہے، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نانو اس وقت بالکل ہی خاموش تھی، اور عمر کے چہرے پر تو اس وقت وحشت کے علاوہ اور کچھ دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گہرے سانس لے رہا تھا، مگر اس کے سرخ آنکھیں، بھیجتے ہوئے ہونٹ اسے پرسکون ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بار آپ سے پیچھے چھڑانے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ گرایا۔ میں تمہارے لیے کوئی جائے فرار چھوڑوں گا ہی نہیں، جہانگیر نے اتنے ہی سرد لہجے میں اس کا جواب دیا۔ آپ ہر راستہ بند نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، میرے پاس بھی ہے۔ علیزہ نے اسے الٹے قدموں سے پیچھے جاتے ہوئے اور کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے انکل جہانگیر کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ دیکھی تھی، اور پھر اس نے عمر جہانگیر کو بجلی کسی تیزی کے ساتھ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے اور ریوالور نکالتے دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے وجود کو خوف سے سرد ہوتے پایا تھا۔ عمر! اس کے حلق سے بے اختیار چیخ اٹھی تھی، اور وہ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا رہا تھا۔